رب ذوالجلال نے فرمایا فمن کان منکم مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر، میرے بندے اگر تم بیمار ہو، مریض ہو، جتنے دن تمہارے مرض کے ہیں وہ گن لو، ایک دن بیمار ہے گن لو، 2 دن بیماری ہے گن لو، 3 دن بیماری ہے گن لو، 1 مہینہ بیماری ہے اس مہینے کو یاد رکھو۔ جب تمہیں اللہ رب العالمین کی طرف سے صحت مل جائے، تندرستی آ جائے، شفا مل جائے، پھر تم اپنے روزے کے گنتی والے دن پورے کرو۔ رمضان شریف میں روزہ نہ رکھنے کی وجہ سے گناہگار نہیں بنو گے، چونکہ تم بیمار تھے، تمہاری بیماری کو رب ذوالجلال جانتا تھا، اس نے تمہاری حالت پہ رحم فرماتے ہوئے تمہیں بیماری کی حالت میں روزہ رکھنے سے منع کر دیا، اجازت دے دیا کہ اگر بیماری کی وجہ سے روزہ نہیں رکھ سکتے تو گنتی کے دن گن لو، گننے کے بعد جو ہے اس کو صحت پانے کے بعد وہ روزہ پورا کرو۔ اگر تم سفر پر ہو، کہاں پر ہو؟ سفر پر ہو، سفر کی وجہ سے سحری اور افطاری میں دقت ہے اور راستہ چلتے ہوئے گرمی کی شدت ہے، تم روزہ نہیں رکھ سکتے، تکلیف میں پڑ جاتے ہو، اللہ نے یہ نہیں کہا کہ رمضان شریف میں کوئی سفر نہ کرے، فرما سکتا تھا، احکم الحاکمین ہے، اس کا حکم ہر وقت نافذ العمل ہے، کوئی انکار کی گنجائش؟ اللہ منع کر دیتا کہ رمضان شریف میں سفر کوئی نہ کرے، سفر کرنا حرام ہو جاتا، مسافر گھر سے نکلتا تو گناہگار ہو جاتا، ایسا؟ لیکن رب نے سفر سے نہیں روکا، مسافر کو کہا اگر تو سفر کر رہا ہے، سفر میں تجھے تکلیف ہے تو روزے کے دن گن لو، جتنے دن سفر میں ہو، اس سفر کی وجہ سے تم روزے نہیں رکھ سکے تو وہ ان کو گنتی پورا کرو، رمضان جب واپس اپنے گھر آ جاؤ، مقام منزل تک پہنچ جاؤ اور مقام منزل تک پہنچنے کے بعد آرام کر لو، پھر روزے کے وہ گنتی والے دن جو ہیں وہ رکھ لو۔ کتنی مہربانی ہے رب ذوالجلال کی، کتنی رحمت ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل نبی پاک کی امت پر اللہ رب العالمین کی۔ مسافر ہو، سفر کو بند نہ کرو، روزے کو ترک کرو، جبکہ روزہ اللہ رب العالمین کی عبادت ہے۔ کوئی سفر کر رہا ہے کسی دوست سے ملنے کے لیے، کوئی سفر کر رہا ہے کچھ کاروبار کے سلسلے میں، کوئی سفر کر رہا ہے کچھ خریداری کے سلسلے میں، کوئی سفر کر رہا ہے کسی اور مقصد کے لیے، رب نے مقصد کی قید بھی نہیں لگا دیا، اس مقصد کے لیے سفر ہو تو کر لو، اس مقصد کے لیے سفر ہو تو نہ کرو، یہاں تک کہ کھیل کود پر بھی سفر کر رہا ہے، وہ کسی کھیل کے میدان میں سفر کے مقام میں جا رہا ہے، علماء نے اس کے سفر کو ناجائز نہیں کہا، کیونکہ مطلق رب ذوالجلال نے اجازت دے دی ہے۔ جب اللہ رب العالمین اجازت دے دے، کسی کو کیا مجال ہے کہ کسی پر پابندی لگا دے؟ اللہ نے اجازت دے دی، اگر تم سفر میں ہو، کسی قسم کا سفر ہے، ہاں ناجائز ارادے سے سفر ہے، روزے کا حکم تو اپنی جگہ ہے لیکن وہ ارادے کا گناہ ضرور ہے، وہ گناہ کرنے کے بعد وہ اگر اس منزل پہ پہنچ کر وہ گناہ کر لیتا ہے، اس کا جرم اس کے اوپر ضرور ہے، لیکن سفر کرنا، سفر میں جو رعایت دی ہے روزے کی، وہ اپنی جگہ برقرار ہے۔ ہاں اگر سفر آسان دہ ہے، اس میں تکلیف نہیں ہے، تو رب ذوالجلال نے فرمایا کہ روزے رکھ لو، یہ تمہارے لیے بہتر ہے، روزے رکھ لو یہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ اتنی شفقت سے اللہ رب العالمین نے اپنے بندوں کو احکامات بتائے ہیں۔ اور پھر ایک ایسا شخص ہے جو دائمی مریض ہے، اس کو صحت ڈاکٹروں نے کہا کہ نہیں ملنا ممکن، لا علاج ہے، مثلاً ایسے مرض میں ہے کہ وہ مرض کھانے پینے کے بغیر بڑھے گی اور اس کے لیے سبب موت بنے گی، تو ڈاکٹروں نے کہہ دیا کہ اب اس مرض کی وجہ سے تم پر روزے جو ہیں نہیں ہیں، اور اس کی کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ تم کب صحیح ہو جاؤ گے، یعنی پوری زندگی تمہارے ساتھ یہ مرض لاحق رہے گا اور یہ دوائیاں تمہیں استعمال کرنی پڑیں گی۔ مسلمان حاذق حکیم نے، ڈاکٹر نے اس کو فتویٰ دے دیا ہے، اس کی طبیعت سے بھی یہی محسوس اور معلوم ہو رہا ہے، تو قرآن مجید نے اسے بھی اجازت دے دیا، فرمایا فَفِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْکِین، اگر روزہ نہیں رکھ سکتے، کوئی کسی طرح تندرستی کی امید نہیں ہے، پھر ہر روزے کا فدیہ ادا کرو، روزے کا فدیہ ادا کرو، روزے کا ثواب رب ذوالجلال کی بارگاہ سے پاؤ، اللہ کے ثواب میں کمی نہیں ہے، روزے کے حساب و کتاب سے بری ہو جاؤ گے، اللہ کی بارگاہ سے ثواب پاؤ گے۔ فَفِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْکِین،
ایک مسکین کو 2 وقت کا کھانا کھلاؤ، ایک روزے کا فدیہ ہے۔ فقہی اعتبار سے ایک فطرانہ ایک روزے کا فدیہ ہے، یعنی 30 روزے اگر وہ مرض کی وجہ سے نہیں رکھ سکتا تو 30 روزے کا وہ فدیہ دے دے۔ ایک مسئلہ یہاں سمجھو۔ دوسرا مسئلہ، کسی کا کوئی عزیز اقارب فوت ہو گیا ہے، اسے پتہ ہے یا اس نے وصیت کی ہے کہ میرے اس بیماری میں اتنے روزے قضا ہو گئے ہیں، اب میری طبیعت سے محسوس ہو رہا ہے کہ مجھے صحت نہیں ملے گی اور میں یہ اپنے روزے قضا نہیں کر سکوں گا، اگر میری موت ہو جائے تو میرے ان روزوں کا فدیہ ادا کرنا، میرے ان روزوں کا فدیہ ادا کرنا۔ ان کا اگر مال ترکہ ہے، وصیت در ثلث کے تحت اس میں سے اس کی وصیت کو پورا کیا جائے گا، اگر نہیں ہے تو اس کے لائق ورثہ اس کی بخشش کے خاطر ان کا فدیہ ادا کریں گے، ان کا فدیہ ادا کریں گے۔ اللہ رب العالمین ان فدیوں کی وجہ سے وفات شدہ کے گئے ہوئے چھوٹے ہوئے روزوں کا فدیہ قبول فرما کر اسے بخش فرما دے گا، اسے اجر عطا فرما دے گا۔ یہ بھی قرآن نے بیان کیا، یہ بھی مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان میں ہے۔ اسی طرح نمازوں پر بھی روزوں کو قیاس کر کے فدیہ کا حکم لگا دیا گیا ہے۔ کبھی انشاءاللہ مسئلہ اسقاط پر تفصیلی گفتگو کر کے آپ کو یہ مسئلہ فقہی طور پر سمجھانے کی کوشش کروں گا۔ ابھی میں عرض کر رہا تھا کہ اللہ رب العالمین نے کتنی آسانیاں کی ہیں روزے۔ اگر تم بیمار ہو تو صحت مندی کا انتظار کرو، روزے کی گنتی کے دن یاد رکھو، جب صحت مل جائے تو روزے رکھو۔ اگر لا علاج مریض ہو تو پھر اس کا فدیہ ادا کرو، اگر فوت ہو جائے تو ورثہ اس کے وصیت کے مطابق ان کا فدیہ دیں، اللہ تعالیٰ جل شانہ اس کو بخش فرما دے گا۔ فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْ، تم میں سے جو بھی شخص رمضان شریف کا مہینہ پائے اس پر لازم ہے کہ وہ اس کے روزے رکھے۔ علماء مفسرین فرماتے ہیں فَفِدْيَةٌ طَعَامُ مسکین میں ابتدائی وقت میں، اسلام کے ابتدائی دور میں اجازت تھا یا تو روزہ رکھو یا فدیہ دو، عام تھا۔ امیر لوگ روزہ نہیں رکھتے، وہ فدیہ دیتے تھے، وہ غریبوں کے لیے سامان رزق بنتا تھا، اس میں حکمت رب ذوالجلال کی۔ جب اللہ رب العالمین نے یہ حکم اٹھا دیا، اب صرف اس مریض لا علاج کے لیے اس کو باقی رکھا۔ تندرست امیر کو بھی کہا فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ، اگر تم امیر ہو، تمہیں رمضان شریف کا مہینہ مل جائے حالت تندرستی میں، تو پھر تم رمضان شریف کے روزے رکھو، فدیہ نہ دو۔ اٹے کٹے آدمی کو کہا گیا کہ تو فدیہ سے نہیں چھوٹے گا، تجھے روزہ رکھنا ہے۔ پیسے کے دن دولت کے گھمنڈ میں پیسے لٹاؤں گا، میں عیاشی کروں گا، رمضان شریف میں چکن کور میں کباب استعمال کرتا رہوں گا، رات کو مغرب کے وقت کسی کو فدیہ دوں گا۔ ابتدائی میں اجازت تھی، بعد میں اللہ نے اس حکم کو اٹھا لیا، فرمایا فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ، اب تم رمضان شریف کا مہینہ پاؤ تو اس کے روزے رکھو، اس کے روزے۔ ہم نے الحمدللہ جتنے اس وقت مسجد میں بیٹھے ہیں، ہم نے رمضان شریف کا چاند دیکھا، ہوش و حواس کے ساتھ موجود ہیں، سورج طلوع بھی ہو رہا ہے، غروب بھی ہو رہا ہے، رمضان شریف کا مہینہ ہمیں ملا، اس لیے ہم پہ رمضان شریف کے روزے فرض ہیں۔ ایک ایسا آدمی جو قوما میں چلا گیا، بے ہوش ہو گیا، چاند تو طلوع ہوا لیکن یہ بے ہوشی میں ہے، اور جب اس کو ہوش آیا تو ہم عید کی نماز پڑھ کے گھر جا چکے تھے، جب اسے ہوش آیا ہم عید کی نماز پڑھ کے گھر جا چکے تھے۔ اس پورے رمضان میں ایک وقت ایک منٹ کے لیے بھی اس کو ہوش نہیں آیا، یہ پورا رمضان اللہ نے اس کو معاف کر دیا، چونکہ اس نے رمضان شریف کا مہینہ پایا ہی نہیں، ہوش میں تھا ہی نہیں۔ ہوش و حواس میں اگر وہ رمضان شریف کے شروع اور آخر والے دن پاتا تو پھر پورے رمضان کے روزے اس پر قضا کرنا لازم ہو جاتے، لیکن چونکہ اس نے رمضان شریف کا ایک لمحہ بھی ہوش و حواس میں نہیں پایا، اس لیے اس کو یہ اللہ رب العالمین کی طرف سے رعایت ہے، معافی ہے، اجازت ہے۔ تو اللہ تعالیٰ جل شانہ نے روزہ رکھنے کا اور اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ رکھنے کا ہمیں حکم دے دیا، فرمایا